حاج صاحب مجھے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ بڑے ووکل ہیں اس بارے میں کہ پی ٹی آئی کے بارے میں کیا موقف ہونا چاہیے، کیا سمجھتے ہیں آپ یہ جو ایفرٹ کی جا رہی ہے اس وقت، اور تحریک کے تحفظ آئین نے بہرحال کہہ دیا ہے کہ ہاں ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی سے الگ ایسا نہیں کہہ سکتے ہم کہ تحریک تحفظ آئین میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے اور جو فیصلہ محمود خانہ چکزئی کریں گے ان کو پی ٹی آئی بھی تسلیم کرے گی، تو اب یہ کنفیوژن تو ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے خیبر پختونخوا کے گورنر کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، میں کہتا ہوں صحیح طریقے سے آپ نے نہیں دیا۔ گورنر پیپلز پارٹی کا جیالہ ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے نہیں کے پی کے گورنر نہیں، سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری، سندھ کے گورنر کہہ رہے ہیں۔ سندھ کے گورنر کو ان کی گورنری پہ چھوڑ دیتے۔ چلو آگے میں یہ کہوں گا، پیپلز پارٹی کبھی بھی مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹتی ہے۔ ہر مرتبہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جوائنٹ سیشن سے آصف علی زرداری صاحب کا خطاب اور میرے جیسے ورکر کی ہر شو میں ہم نے کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیے۔ ہم کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے۔ ابھی آپ وزیر دفاع کا بیان دیکھ لیں کل جو نے دی ہے، تو کیا آپ اس کو میچورٹی کہیں گے؟ کیا آپ اس کہیں گے کہ ایک ملک کا وزیر دفاع اور سینئر مسلم لیگ نون کا وہ اس طرح سٹیٹمنٹ دے؟ لیکن میں یہ کہوں گا، پھر بھی میں کہوں گا، چاہے جتنی بھی سخت سٹیٹمنٹ نون لیگ کی طرف سے آ جائے یا پی ٹی آئی کی طرف سے آ جائے، اور پھر علیمہ بی بی نے ایک فرمان تو جاری کر دیا، اس کو آپ نے بولا ہی نہیں ہے کہ جو مذاکرات کرے گا اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں جو نا وہ یقیناً شور شرابہ ہوتا ہے، مگر ان شور شرابہ کے بیچ میں مذاکرات ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں جو 90% بات کی ہے محمود منیر صاحب نے پی ٹی آئی کہ میں کہتا ہوں 100% کر رہا ہے۔ جو مذاکرات نہیں چاہتے وہ لوگ ہیں، یہ نومولود سیاستدان جو وکلا کی شکل میں یا دوسری طرح سے یا دوسری پارٹی سے کرائے پہ لے کے انہوں نے عہدیدار بنایا ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ نہیں چاہتے اس وجہ سے کہ کل عمران خان آ جائے گا، باہر آ جائے گا تو ان کی تو کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، سارے ان کے ٹاک شو ادھر ادھر کے ہو جائیں گے۔ تو میں یہ کہوں گا، اور پھر مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کا صرف عمران خان ہے؟ کیا شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد صاحبہ، جس کے تمام پاکستان مجھ سمیت اس کے لیے ہمارے ہمدردی خاتون ہے، ایک ڈاکٹر ہے اور کینسر کی مریض ہے، اور پھر وہ چیمہ صاحب اور چودھری صاحب جتنے بھی لوگ ہیں، وہ بیچارے تو پوچھنے بھی نہیں گئے۔ روزانہ اڈیالہ جیل میں اگر 6 آدمی کا لسٹ بھیجا جاتا ہے اور 600 لوگ پہنچ جاتے ہیں، بھائی کیوں؟ وہ اصل میں یہی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ووٹ عمران خان کا ہے، کچھ بھی ہو جائے، اور پرسن سینٹرک تو ہماری پولیٹکس ہے۔ ارشد وورا صاحب، ارے بابا، ووٹ عمران خان کا ہے مگر باقی لوگوں کی بھی تو قربانی ہے۔ ارشد وورا صاحب، آپ مجھے بتائیں، آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی سرو کیا، ایک عرصے تک بڑی مشکل آپ چلتے رہے، آپ یہاں اس حکومت کے ساتھ بھی ظاہر ہے چل رہے ہیں۔ مجھے بتائیں، مزاج جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے، جو بانی پی ٹی آئی کا ہے، یہ ہو پائیں گے مذاکرات؟ اور دوسری طرف کیا حکومت اسپیس دے گی؟ کیونکہ ذرا سا اسپیس ملے گا تو انہیں پتا ہے کہ ہمیں اگر ہم سائٹ پہ ہو گئے تو بس پھر دوسری جماعت آ جائے گی، وہ اسپیس فل اپ، تو کیسے وہ جگہ دیں گے پی ٹی آئی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے طرف سے تمام قوم کو، پاکستانی قوم کو قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش مبارک ہو، اور ہمارے ملک کی تمام مسیح برادری کو کرسمس کا دن بھی مبارک ہو۔ جہاں تک تعلق ہے، آپ نے بات کی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی، اور اس طرح میرے دونوں دوستوں نے کہا، دونوں بھائیوں نے یہ بات کی، بالکل اس میں حقیقت ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں یہ خود ایک کنفیوژن کا شکار ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور سب سے بڑھ کر جو قیادت کے تھرو میسیجز آتے ہیں، جو ان کی بہنوں کے ذریعے میسیج آئے، اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ دوسرے میسیجز دوسرے لوگوں کے ذریعے آتے رہے، وہ کسی مذاکرات کے میسیجز نہیں ہیں، وہ ایک انتشار کے میسیجز ہیں، اور وہ اس ملک کو جس طریقے سے آج الحمدللہ یہ ملک جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہے، یہ آپ کا جو ہے فارن پالیسیز کی کامیاب ہو رہی ہیں، جو 10 مئی کے بعد جو ہمارا ایک پاکستان کا امیج 10 مئی کو جو بھارت کے ساتھ ہم نے جنگ جیتی ہے، جو امیج دنیا بھر میں گیا ہے، تو اس امیج کے بعد آج پاکستان کی جس طرح پوری دنیا میں عزت بڑھی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے سب کچھ، یہ اس ملک میں انتشار چاہتے ہیں۔ یہ مذاکرات وغیرہ کی جو باتیں کر رہے ہیں، ان کے جو لوگ ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ مذاکرات ہونے نہیں دیں گے، یا تو یہ پھر اپنے لیڈر کو ہی چھوڑ دیں، یا پھر جو ہے یہ کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیں یا کوئی نئی پارٹی بنا لیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں سمجھتا کہ کسی مذاکرات کی حامل ہے۔ یعنی یہ ایم کیو ایم کا اسٹیٹڈ موقف ہے جو گورنر نے دیا ہے۔ اچھا، گورنر ویسے آپ ہی کیا ہے نا، یہ بھی ایک بڑا مصطفیٰ کمال صاحب تو پتہ نہیں بہت بڑی کانفرنٹیشن ہے ان کے ساتھ، ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو اون کر رہے ہیں آپ کی، یہ صحیح آفیشل ہمارا کہ پی ٹی آئی اس وقت جو کام کر رہی ہے مذاکرات کے لیے نہیں تیار ہو؟ نہیں، بالکل ڈیفینیٹلی، میں بات یہ ہے کہ
پارٹی موقف کی بات کر رہا ہوں میں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات نہیں چاہتی ہے. پی ٹی آئی کے جو لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اگر وہ مذاکرات کر کے کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ اس کو اون کوئی نہیں کرے گا, پارٹی اس کو اون نہیں کرے گی. تو پارٹی کو اپنے اونر کو چینج کرنے کے بعد پھر مذاکرات کی بات کریں تو پھر یہ شاید کہیں میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ آگے بڑھے. ادروائز یہ ناممکن ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے یعنی -1 وہ جو آپ کی جماعت میں ہوا وہ -1 کی آپ کہہ رہے ہیں بات. صحیح ہے, صحیح. اٹس ناٹ -1, اٹس چینج آف لیڈرشپ. جو لیڈر ملک کے خلاف ہو, جو لیڈر ملک کے استحکام کے خلاف ہو, ملک کی سلامتی کے خلاف ہو, وہ آپ کی جو صورتحال دیکھ کے آپ کی صورتحال دیکھ کے وہ -1 کی طرف 10 دفعہ سوچیں گے کرتے ہوئے, جو آپ کی صورتحال -1 کے بعد ہوئی ہے آپ کی جماعت کی. محمود صاحب مجھے بتائیں, کافی زیادہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات پاکستان تحریک انصاف کے اور حکومت کے درمیان ہوں. اب آپ نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے اور ملاقات بھی ہوگی. کوئی امکان ہے اس بات کا کہ مذاکرات کسی صورت آغاز ان کا ہوگا اور کسی نتیجے پر جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مذاکرات تو ہونے ہیں, آغاز کب ہوگا یہ کہہ نہیں سکتے, مگر بنا مذاکرات کے تو کوئی چیز حل ہوگی نہیں. اگر وہ سوچ رہے ہیں یا کچھ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ یہ مسائل حل ہوئیں گے تو یہ ناممکنات میں سے ہے. یہ مذاکرات ہونے ہیں. اور دیکھیں ہم تو ساری پولیٹیکل پارٹیز سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے جس میں پیپلز پارٹی بھی ہو, پی ایم ایل این بھی ہو, پی ٹی آئی بھی ہو, ایم کیو ایم بھی ہو, اے این پی ہو, جے یو آئی ہو. اس کی وجہ دیکھیں ایک بیٹھ کے ایک فارمولا بنائیں کہ آگے ہمیں کیسے بڑھنا ہے اور کیا سسٹم ہم چلائیں گے پولیٹیکل سسٹم کو. اس کی وجہ یہ دیکھیں آج جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت اچھا کہتا ہے. ہر دور میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر, جیسے اقتدار سے اترتے ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ ہی بری نظر آنے لگتی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے کوئی بھی ہو. دیکھیں میں تو اسٹیٹ ساری پارٹیز کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اب ان چیزوں کو اگر بیٹھ کے ایک جیسے پہلے بنایا تھا میثاق جمہوریت, اس کو آپ ایکسٹینڈ کر دیں یا کوئی نیا ورژن دے دیں, بیٹرمنٹ کر دیں. اور دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے 90 سے 95% لوگ جو ہے مزاحمت کی سیاست سے انکار کر رہے ہیں, وہ مفاہمت کی سیاست چاہتے ہیں. ہماری پی ٹی آئی کے محمود صاحب اس میں یہ نا کہ کھل کے وہ اس کا اظہار نہیں کر رہے, بہرحال وہ کھل کے اظہار نہیں کر رہے اس کا, ہاں سڑکوں پہ بھی. لیکن ایک مجھے بات بتائیں, وفاق کے نمائندے ہیں گورنر صاحب, اور آپ جب کہہ رہے ہیں نا کہ ماحول ایسا بننا چاہیے اور حکومت نے آفر تو کر دی, لیکن گورنر وفاق کے نمائندے ہیں اور وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کوالیفائی نہیں کرتی کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. ان کی تو انتشار کی پولیٹکس ہے, ملک دشمنی ہے یہ جو اس وقت وہ کر رہے ہیں. تو موقف تو وفاق کا بھی آ رہا ہے اس وقت. نہیں دیکھیں موقف وفاق کا, دیکھیں پرائم منسٹر سے زیادہ بڑا موقف تو کسی اور کا ہو نہیں سکتا نا. نہیں لیکن گورنر سے بات آنا آپ سمجھ سکتے ہیں نا سر, گورنر کی طرف سے بات آنا آپ کہاں سے آ رہی ہے, وہ یہ سوچ کہاں ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ میں کہوں گا کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ سے شروع ہونے سے پہلے یہ بہت نارمل چیزیں ہیں. جیسا جلسہ شروع ہونے سے پہلے گانا بجانا ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا چاہے کسی پارٹی کا بھی ہو, سوائے جو اسلامک پارٹیز ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو, چاہے ایم کیو ایم کا, مطلب شور شرابہ گانا بجانا ایم کیو ایم کا بھی ہوتا ہے, پی ٹی آئی میں تو بہت زیادہ ہوتا تھا. تو اس کو تو میں نارمل کہوں گا. صحیح.